لوگ اب فاقہ کشی اور اس کے ساتھ ساتھ مایوسی کے نتیجے میں خودکشیوں پر آ گئے ہیں. لوگ بدترین حال سے گزر رہے ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران طبقے پر جوں تک نہیں رنگتی، اور ان کی وہی والی باتیں ہیں، پرانے ان کی باتیں ہیں، پرانے ان کے دعوے. ابھی ہم نے آج بیان پڑھا کہ نگراں حکومت کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ بل تو جولائی کا ہے، ہم تو اگست میں آئے ہیں. او بھائی، آپ اسی کنٹینیوشن میں آئے ہیں، آپ کوئی الگ لوگ نہیں ہیں، اور ہم حکومت سے بات کر رہے ہیں، اور حکومت کے پورا جو طبقہ ہے جس کے نتیجے میں ہمارے یہ حالات ہوئے ہیں اس سے بات کر رہے ہیں، اس سے مطالبہ کر رہے ہیں. عملاً مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو پورے پاکستان میں اس وقت بجلی کی کل جو پیداوار ہے وہ 43,000 میگا واٹ ہے، اور جو کیپیسٹی ہے بجلی پہنچانے کی وہ کیپیسٹی سب ملا کر 34,000 میگا واٹ سے زیادہ نہیں ہے. کنزمپشن 31,000 میگا واٹ ہے، وہ بھی پیک ڈیز میں. معاہدے انہوں نے مختلف آئی پی پی سے کیے ہیں جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہوتے ہیں، اور وہ ایسے ظالمانہ معاہدے ہیں کہ جس میں یہ بات موجود ہے کہ چاہے آپ بجلی خرچ کریں یا نہ کریں، ادائیگی آپ کو کرنی پڑے گی. اور اس طرح عملاً صورتحال یہ ہو گئی کہ جو ایوریج کاسٹ آتی ہے پاکستان میں بجلی کی پیداوار کی وہ آتی ہے 6 روپے 73 پیسے، لیکن کیپیسٹی چارجز جو ہیں وہ لگتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ 22-23 روپے بن جاتا ہے. اور یہ کیپیسٹی چارجز کیا ہیں جو ہمارے بلوں میں لگ کر آتے ہیں؟ یہ کیپیسٹی چارجز اس عیاش حکمران طبقے کی کرپشن اور لوٹ مار کے نتیجے میں جو آئی پی پی سے معاہدے ہوئے ہیں اس کے چارجز ہیں. جب ہماری یہ کیپیسٹی نہیں ہے ٹرانسمیشن کی اور ڈسٹریبیوشن کی کہ ہم جتنی بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، تو لوڈ شیڈنگ بھی ختم نہیں ہو پاتی، اور پیمنٹ پھر بھی ہمیں کرنی پڑتی ہے. اور ہماری تو اس وقت جو انہوں نے اپنی کیپیسٹی بنا لی ہے، جو پروڈکشن ہو رہی ہے اور جس کے پیسے پاکستان کے عوام کو دینے پڑ رہے ہیں، چاہے وہ پلانٹ چلیں یا نہ چلیں، وہ تو ویسے ہی زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نون لیگ تھی جس کی 2013 سے 2018 تک حکومت تھی، یہ معاہدے اس وقت نون لیگ نے کیے تھے، وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے اور بعد میں جو بھی تھے، اور یہ وہ معاہدے تھے جس پر شور اٹھا اور انہوں نے معاملے کو دبا دیا. حکومت تبدیل ہو گئی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ان معاہدے کو ختم کریں گے. کمیٹیوں کی رپورٹ آئیں، خود تحریک انصاف کے لوگ کمیٹیوں کے چیئرمین تھے، سینٹ کی کمیٹی، قومی اسمبلی کی کمیٹی، اور اس میں مینشن کیا گیا ان آئی پی پیز کو جو کرپشن کی بنیاد پر، لوٹ مار کی بنیاد پر، دھوکہ دہی کی بنیاد پر، 5 آئی پی پیز کو تو انہوں نے اپنی رپورٹ میں مینشن کیا کہ ان پر جو ہے وہ 40 ارب روپے کا ہرجانہ ہوگا، یہ کرپشن کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم تمام آئی پی پی سے اپنے معاہدے ریوائز کریں گے. 3.5 سال میں تحریک انصاف نے معاہدے ریوائز نہیں کیے. بلکہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نون لیگ میں بھی ان پاور کمپنیوں کے ساتھ، آئی پی پیز کے ساتھ منسلک تھے، پی ٹی آئی کے دور میں بھی منسلک تھے، اور پھر دوبارہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو اس کے ساتھ بھی منسلک تھے. اور اب بھی وزارتوں پر متمکن ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اسٹیکس ہیں، جنہوں نے یہ ساری کارروائی پہلے ڈالی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان یرغمال ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں. پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں، وہ طبقہ ایک ہی رہتا ہے، دعوے کچھ بھی کرے کوئی پارٹی، سب کے اسٹیک لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں لوٹتے ہیں، ہمیں کھاتے ہیں، اور یہ براہ راست عوام کے اوپر اپنی کرپشن، اپنی کک بیکس، اپنی نااہلی، اس کا بوجھ عوام پہ ڈالتے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہ کریں تو کہاں جائیں، آئی ایم ایف سے ہمارا معاہدہ ہے. تو بھائی، آئی ایم ایف کے پاس جو آپ نے گروی رکھا ہے، یہ ایک ہی طبقہ تو ہے جس نے ہمیں 76 سال میں غلام بنایا ہے. ہم تو بہت بہتر ہوتے تھے شروع میں،
ہم تو ہر فیلڈ میں بہت آگے تھے. اس طبقے نے ایک آہستہ 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 کر کے ہمیں غلام ابن غلام بناتے چلے گئے. آج 77,000 ارب روپے کا مقروض پاکستان ہو گیا. یہ کس کی حکومت رہی ہے؟ یہ انہی لوگوں کی حکومت رہی ہے جو اس نگراں سیٹ اپ میں بھی ایک بڑی تعداد میں موجود ہوں گے, جو اس لیے پچھلے سیٹ اپ میں بھی موجود ہوتے ہیں, اس سے پچھلے سیٹ اپ میں, اس سے پچھلے سیٹ اپ میں. فوجی عامر کی حکومت ہو یا نام نہاد جمہوری لوگوں کی حکومت, یہ طبقہ وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے. اور اس کی ایک جھلک دیکھنی ہو تو وہ یہ ہے کہ جب اسحاق ڈار صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا آپ زراعت کے شعبے پر ٹیکس لگا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں بہت واضح اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی ٹیکس نہیں لگا رہے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے, اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ صرف تنخواہ دار طبقہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں یا گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں, 264 ارب روپے کا ٹیکس انہوں نے اپنی تنخواہوں میں سے ادا کیا ہے. پاکستان کے طبقے 264 ارب روپے, جبکہ جو جاگیردار طبقہ ہے اس نے صرف 4 ارب روپے جمع کرائے قومی خزانے میں. اور آپ کو پتا ہے کہ جو زرعی زمین ہے, 40% زرعی زمین پاکستان کی تقریباً سمجھ لیں آدھی, وہ صرف 4% لوگوں کے پاس ہے. 28% زمین صرف 1.5% سے بھی کم لوگوں کے پاس ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ تھوڑے سے لوگ ہیں جن کی زمینیں 50 ایکڑ سے زیادہ ہیں, کسی کی 100, کسی کی 1000, کسی کی 5000. اور یہ چند خاندان اپنی طاقت کے ذریعے سے اسمبلیوں میں آتے ہیں, یہ الیکٹیبل ہوتے ہیں. ان کے لیے یہ بھی پرابلم نہیں ہے, یہ کبھی نون میں ہوں گے, کبھی پی پی میں ہوں گے, کبھی پی ٹی آئی میں ہوں گے, کبھی استحکام پارٹی بن جائے گی, کبھی قاف بن جائے گی, کبھی پے بن جائے گی, کبھی چے بن جائے گی. اور یہ اصل میں تو قوم کو بناتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے حکمران طبقہ جو جاگیرداروں پر اور وڈیروں پر مشتمل ہے, یہ مارشل لاؤ کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں اور یہ نام نہاد جمہوریت میں بھی موجود ہوتے ہیں. یہ اپنی زمین کے اوپر ٹیکس نہیں لگنے دیتے. یہ سیلریڈ لوگوں کو ماریں گے, غریب کو ماریں گے, مڈل کلاس کو ماریں گے. وہاں آئی ایم ایف کہاں چلا جاتا ہے جب زرعی زمین پر انکم ٹیکس کی بات آتی ہے؟ ہم چھوٹے کسان پر ٹیکس لگانے کی بات کر ہی نہیں رہے. 25 ایکڑ تک والے کو اگر فری بھی کر دیں آپ, اگرچہ کہ اس پہ بھی ہونا چاہیے, 2-4 ایکڑ والے کو فری کرنا چاہیے, لیکن جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں اگر انہی سے ٹیکس وصول کرے تو ہمارا بہت بڑا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے. وہاں نہیں جائیں گے. میں سوال کرتا ہوں کاکڑ صاحب سے کہ ہمت ہے ان کی کہ جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں؟ جب ان سے یہ بات کرو تو کہتے ہیں میرا اختیار نہیں ہے. ٹیکس لگانے کا اختیار ہے, ٹیکس ہٹانے کا نہیں ہے. پیٹرول کی قیمت کس نے بڑھائی ہے؟ کاکڑ صاحب نے بڑھائی ہے نا, اور تیاری کیے بیٹھے ہیں 31 اگست کو بڑھانے کی. تو اس لیے یہ اختیارات جو قانون سازی کر کے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے نگراں حکومت کو منتقل کیے تھے, اس کے تحت یہ کمی بھی کر سکتے ہیں. جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں. اور یہ جو آئی پی پیز کے معاہدے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر ہم نے معاہدوں کو چھیڑا تو انٹرنیشنل یہ آربیٹریٹر کے پاس چلے جائیں گے. جھوٹ بات ہے یہ. جو ہمارے لوکل لوگ ہیں جن سے معاہدے ہیں, کیا معاہدہ ہے قوم کے سامنے لاؤ. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.